نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے اور پڑھاتے۔ ہم پڑھانے والے ہیں اور تم پڑھنے والے ہو، تو اللہ کی نظر میں ہمارا جو مقام ہے کسی اور انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مقام کس وقت پتہ چلے گا؟ یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے الگ تھلگ ہوگا، اور میاں بیوی سے، بیوی میاں سے بھاگیں گے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ایک حافظ قرآن سے کہے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ اللہ فرمائے گا ایک حافظ قرآن سے کہ اے حافظ قرآن، پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ تیرا مقام، تیری منزل، تیرا گھر وہاں ہوگا جہاں تو آخری آیت پر پہنچے گا۔ یہ مقام کس کا ہے؟ کس کا ہے بیٹا یہ مقام؟ حافظ قرآن کا ہے۔ یہ مقام کس کا ہے؟ حافظ قرآن کا۔ ڈاکٹر کا نہیں، انجینئر کا نہیں، وکیل کا نہیں، کسی دنیا دار کا نہیں ہے، بلکہ یہ مقام کس کا ہے؟ حافظ قرآن کا۔ حافظ قرآن کا یہ مقام ہے۔ اور حافظ قرآن سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کس کی شفاعت کرو گے، کس کی سفارش کرو گے؟ تو ایک حافظ قرآن اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ کتنے آدمیوں کو؟ 10۔ اب یہ ابو طلحہ ہے، ابو طلحہ اپنے ساتھ کتنوں کو لے کر کے جائے گا؟ 10۔ اور یہ حیدر علی کتنوں کو لے کر جائے گا؟ 10۔ محمد عفان کتنوں کو لے کر جائے گا؟ 10۔ امیر حمزہ اور شاہ نواز کتنوں کو لے کر جائے گا؟ 10 آدمیوں کو لے کر کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنائے گا۔ کیسے زیادہ روشن ہوگا وہ؟ سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہوگا۔ کیا؟ وہ تاج کے جو حافظ قرآن کے ابا اور اماں کو پہنایا جائے گا۔ اور ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوں گے، لوگ کہیں گے بھئی یہ کون ہے بڑے میاں، یہ کون ہے بڑی بوڑھی عورت؟ تو لوگ یوں کہیں گے کہ بھئی یہ وہ ہیں کہ جن کے بچے کیا بن گئے تھے؟ ہاں، یہ کون ہے جن کے بچے حافظ قرآن بن گئے تھے؟ اور حافظ قرآن کے والدین کے مرتبے کا وہ ہو کیا کہنا ہے، ایسے چمکے گا ان کے چہرے جیسے چودھویں کا چاند ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے قربان کر دو۔ دنیا کی ساری پڑھائیاں پیچھے رہ جاتی ہیں اور قرآن کی پڑھائی کہاں جاتی ہے؟ آگے جاتی ہے۔ بچہ ہوتا ہے، اسکول جا رہا ہے، وہ کہاں لے کر کے جا رہا ہے بستہ؟ پیچھے ٹانگتا ہے بستے کو۔ لیکن جب حافظ ایک قرآن پڑھنے والا، ایک مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جب قرآن لے کر کے جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تو قرآن کہاں رکھتا ہے؟ سینے پر۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ جو چیز آگے رکھی ہے وہ ہمارے آگے آگے جائے گی، اور جو چیز پیچھے ہے نا وہ پیچھے ہی رہ جائے گی۔ تو قرآن کریم کو حاصل کرنے والے کا ساتھ قرآن نہ دنیا میں ساتھ چھوڑتا ہے اور نہ ہی قبر میں ساتھ چھوڑے گا، اور قبر سے اٹھنے کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے آپ محنت کریں، رات دن قرآن کریم کو حاصل کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے قرآن کو حاصل کرنے والا؟ تو بھائی قرآن کریم مشکل نہیں ہے، قرآن کریم کوئی پریشان کن چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کر دیا ہے۔ لیکن کن کے لیے آسان ہے؟ جو بچے محنتی ہوتے ہیں۔ جو بچے کیا ہوتے ہیں؟ محنتی ہوتے ہیں۔ جو بچے محنت کش ہوتے ہیں، جن بچوں کو فکر ہوتی ہے، جن بچوں کو حافظ قرآن بننے کی لگن ہوتی ہے، ان بچوں کے لیے قرآن کریم کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے قرآن کریم؟ آسان۔ ہاں، قرآن کریم یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ اور جو بچے فکر نہیں کرتے ہیں، لگن نہیں ہے، جن بچوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، تو ان بچوں کو قرآن کبھی بھی یاد نہیں ہوتا ہے، وہ سبق
میں بھی وہ سبق بھی یاد نہیں کر پائیں گے، پچھلا پارہ بھی یاد نہیں کر پائیں گے، وہ کچھ یاد نہیں کر پائیں گے۔ کون؟ جن کو فکر نہیں ہوتی ہے، اور جن کو فکر ہوتی ہے وہ سب کچھ کر کے پھر سوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، تمہاری اللہ تعالیٰ نے یہ رات بنائی ہے، اس رات کا جو حصہ تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے اس حصے میں یاد کریں، سبق، پارہ، پچھلا پارہ، پھر جا کر کے سوئیں، پھر صبح کو فجر میں جلدی اٹھ جائیں، تاکہ قرآن کریم کے جو اسباق ہیں، جو پارے پچھلے پارے ہیں، وہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔ ہے بچوں؟ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہے بیٹا؟ ہاں۔ ہائے افسوس کہ قرآن ہم سے چھوٹ گیا، ہائے افسوس کہ قرآن ہم سے چھوٹ گیا، عیش میں دامن ایمان ہم سے چھوٹ گیا، مل رہی ہے ہمیں اپنے گناہوں کی سزا، دوست و حشر کا دامن ہم سے چھوٹ گیا۔ اس لیے قرآن کو حاصل کرنے کی فکر اللہ